پیچھے کچھ رہ تو نہیں گئی کوئی بات؟ پیچھے کتاب الطہارہ المبحث الاول اقسام المیاہ و احکام المیاہ یا احکام هذه الاقسام، ضمیر اقسام کی طرف وفی فصول الفصل الاول، پہلے تقسیم کر رہا ہے موضوع کی ماء کی، پھر اس کے حکم آنے ہیں نا، پہلے اقسام بنا لے، دو قسمیں پانی کی، اور پھر ہر قسم کا علیحدہ حکم ہے تو وہ حکم آگے ذکر ہوگا۔ کہا پانی کی دو قسمیں ہیں، ایک ماء مطلق اور دوسرا مضاف۔ مطلق کو مطلق سے لیا ہے کہ بھئی اس کو بغیر اضافت کے، جس کو آپ ناؤمیر میں آپ نے اضافت پڑھی تھی، مضاف مضاف الیہ، یہ مرکب غیر مفید کی قسم، جس کو بغیر اضافت کے استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم مطلق کہتے ہیں، اور جس کو مضاف کر کے استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم مضاف کہتے ہیں۔ مضاف کا وہ والا معنی نہ کریں گے جس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جائے، جیسے پانی میں چینی ملا دو، یہ اضافہ کیا اس لیے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ مضاف اس لیے نہیں کہتے کہ اضافہ اس میں آپ نے کیا ہے، مضاف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مضاف کیا جاتا ہے، وہی جو نام والا مضاف ہے وہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ علیکم السلام۔ ہم نے آپ نے اصول مظفر جس نے کچھ پڑھی تو اس نے پڑھا ہوگا کہ حقیقت اور مجاز کی علامات آپ نے پڑھی تھی، تبادر تھی، اور تبادر سے بھی اچھی کہیں یا اسی طرح کی ایک علامت تھی سیاۃ السلب و عدم سیاۃ السلب۔ سیاۃ السلب جہاں سلب کرنا صحیح تھا تو وہاں اطلاق حقیقی نہیں ہوتا تھا، مجازی ہوتا تھا یا غلط ہوتا تھا، اور جہاں پر سلب کرنا صحیح نہ ہو وہاں اطلاق حقیقی ہوتا تھا۔ یہاں پر سید اسی چیز کو لے رہے ہیں کہ لفظ ما کا بغیر کسی اضافت کے استعمال اگر صحیح ہو اور سلب کرنا صحیح نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں مطلق، اور جہاں استعمال ہی صحیح نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں بغیر اضافت کے استعمال صحیح نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں مضاف، یا استعمال ہو رہا ہوگا تو مجازاً استعمال ہو رہا ہوگا، اور جہاں استعمال مجازاً ہو رہا ہوتا ہے وہاں سلب کرنا صحیح ہوتا ہے، تو سیاۃ السلب نظر آ رہی ہے تو وہ اس کو ہم مطلق نہیں کہیں گے، سلب کرنا صحیح ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دو قسمیں آ سکتی ہیں۔ ینقسم ما یستعمل فی لفظ الماء الی قسمین، الاول ما مطلق وہو ما یصح، استعمال سے مراد یہاں استعمال حقیقی ہے، استعمال حقیقی جو ہے آگے مجازی کی بات آئے گی دوسری قسم۔ ما یصح استعمال حقیقی، استعمال لفظ الماء فیہ بلا مضاف الیہ، بغیر مضاف الیہ کے استعمال صحیح ہو۔ کالماء الذی یکون فی البحر، اس کو صرف ماء کہہ سکتے ہیں بغیر مضاف الیہ کے، یا نہر میں ہے، نہر یہ دریا اس میں ہے، اس کو بھی مضاف ہم کہہ سکتے ہیں بغیر مضاف الیہ کے، اپنا استعمال ماء کہہ سکتے ہیں بغیر مضاف الیہ کے، اور اس طرح کنویں میں ہے تو اس کو بھی پانی کہہ سکتے ہیں بغیر مضاف الیہ کے، وغیر ذالک برتن میں ہے، چلو میں ہے بغیر۔ فإنه یصح ان یقال له ماء، صرف لفظ ماء کہہ سکتے ہیں بغیر اضافت کے۔ اچھا بھئی آپ کبھی کبھی مضاف بھی اس کو کر دیتے اور کہتے ہو ماء البحر یا ماء النہر یا ماء البئر، تو یہ تو مضاف الیہ بھی آگے آ رہا ہے۔ کہا یہ والا مضاف الیہ تعیین کے لیے آ رہا ہے، استعمال کی صحت میں یہ مضاف الیہ شرط نہیں ہے، اس مضاف الیہ کے بغیر بھی استعمال صحیح ہے، تو صحت میں یہ مضاف الیہ شرط نہیں ہے، یہ تعیین میں ہے کہ یہ پانی باہر والا ہے اور یہ پانی کنویں والا ہے، تعیین کے لیے استعمال ہوا ہے، مضاف الیہ ذکر ہوا ہے، ورنہ مضاف الیہ کے بغیر بھی لفظ ما کا استعمال صحیح ہے۔ یقول و اضافت الی البحر مثلا للتعیین، تعیین کے لیے، لا لتصحیح استعمال، استعمال کی صحت کے لیے یہ اضافت شرط نہیں ہے، اس اضافت کے بغیر بھی استعمال صحیح ہوگا۔ اور جس کو ہم مضاف کہیں گے ماء الورد مثلا یا ماء الرمان مثلا، اس پر رمان کے علاوہ ماء کا اطلاق ہی صحیح نہیں، تو
وہاں اضافت تصحیح کے لیے ہوتی ہے، صحت استعمال کی شرط۔ ما مضاف واہ ما لا جیسے استعمال لفظ المافی بلا مضاف الیہ، بغیر مضاف الیہ کے استعمال صحیح بھی نہیں ہوگا۔ کما الرمان، صرف ماء کہو انار کے پانی کو تو نہیں کہہ سکتے، یا ماء الورد، گلاب کا عرق جو ہے اس کو صرف ماء کہو نہیں کہہ سکتے، ماء الورد کہنا پڑے گا۔ فإنه لا يقال له ماء الا مجازا، اس کو ماء اگر کہو گے تو مجازا، اور مجازا جو ہوگا تو سلب صحیح ہوگا۔ والدہ یصح سلب الماء عنہ، مجازا جو ہے تو مجازی میں سلب صحیح ہوتا ہے۔ آپ ایک شخص کو کہو لیسا باسد، یہ شخص اسد نہیں ہے، جس کو ہم نے اسد مجازن کہا ہے آپ کہہ سکتے ہو لیسا باسد، جس کو ہم نے ماء کہا ہے مجازن تو آپ کہہ سکتے ہو لیسا باسد۔ تو یہ مضاف اور مطلق کس میں ہو گیا، اور آگے احکام میں اب بار بار ان کا ذکر آئے گا، مضاف کا وضو میں آئے گا، غسل میں آئے گا، میت کو غسل دے رہے ہیں تو اتنا نہ ملاؤ کافور وغیرہ کہ ماء مضاف بن جائے، مضاف کا بار بار مضاف سے کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتے، مضاف چاہے ہزاروں لیٹر ہو، ایک قطرہ نجاست کا گیا اور سارا حوض نجس ہو جائے گا، یہ باتیں ساری آتی رہیں گی۔ تو اب ہم ذکر کرتے ہیں مطلق کا، اس کے بعد جا کر ذکر ہوگا مضاف کا کچھ بر کے بعد۔ فاصل خامس میں حکم الماء المضاف آخر میں۔ تو ماء المطلق، مطلق پانی جو ہے اس کی کا دو قسمیں ہیں، ایک ہے جس کا کوئی مادہ نہیں ہوگا اور ایک ہے جس کا مادہ ہوگا۔ مادہ نہیں ہوگا جیسے ہم نے ہاتھ چلو میں بھرا ہوا ہے، پیالے میں بھرا ہوا ہے، جگ میں ہے، گلاس میں ہے، جس کا کوئی مادہ نہیں ہے۔ ابھی مادے کی وضاحت آ رہی ہے۔ منبع لفظ مادہ کا جو منبع معنی کیا گیا ہے نا، اور منبع سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ زمین میں مادہ اور پھوٹ رہا ہے، یہ پھوٹنے اور صرف وہی اسی کو مادہ سمجھنا جو زمین کے اندر ہے، اسی کو مادہ سمجھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں جب فقہ پڑھتے ہیں نا تو ادھر مثال وہ ذکر کرتے ہیں نا تو ہم اسی مثال پہ جامد ہو جاتے ہیں اور اس کو علی نحو مثال سمجھیں، اور دوسری مثالیں بھی تو دیکھنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بات خاص ہی صرف اسی کے ساتھ ہے، اور یہ پھر اشتباہات جو ہے وہ ذہن میں رہتے ہیں۔ تو مادہ ہو، مادہ یہ ہے، مادہ سے مراد یہ ہے کہ پانی جو حاصل ہو رہا ہے نا ہمیں، وہ اس پر بھروسہ کیے ہوا ہے۔ جیسے ٹوٹی کو کھولیں تو وہ جو پانی آ رہا ہے وہ اس کا مادہ ٹینکی ہے، لیکن ٹینکی کا مادہ نہیں ہے، تو ٹینکی کے لحاظ سے لا مادہ لہو ہے، اور ٹوٹی کو کھولیں تو لہو مادہ ہے۔ مادہ اگرچہ یہ استنائیہ ہے، غیر طبیعیہ ہے، استنائیہ سے مراد یعنی ہم نے بنایا ہوا ہے نا، تکوینی طور پر خالق کی طرف سے یہ بنا ہوا نہیں ہے۔ تو پانی ما یستمد الیہ، اس کو کہتے ہیں مادہ۔ مادہ سے کیا مراد ہے؟ ما یستمد الیہ الماء، جس پر پانی کا بھروسہ، وہ پانی جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کا بھروسہ ہو۔ جیسے وہ جو دریا میں ہے اس سے جو ہے نا وہ اس کا بھروسہ ہے پیچھے گلیشیئر پہ، جہاں سے پگھل کے آ رہا ہے، یا جو نہر میں ہے یہ بھی وہ زمین سے فوارہ نکل رہا ہے، تو یہ فوارے والا جو آپ حاصل کریں گے اس کا بھروسہ کس پہ ہے؟ وہ جو زمین کے اندر ہے۔ یا ٹوٹی کھولی تو اس کا بھروسہ، خزان جو اوپر ٹینکی ہے اس پہ ہے، تو اس کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ تو ایک ہے جس کا مادہ نہیں ہوگا، جیسے آپ نے چلو میں بھرا ہوا ہے، اس کا کوئی مادہ نہیں ہے، اب آپ کے ہاتھ آ گیا ہے نا، وہاں دریا میں تھا تو مادہ تھا اس کا، اب آپ کے پاس آ گیا ہے۔ تو ایک یا اسی طرح بڑا کوئی وہ بھرا ہوا ہے برتن، تو بھی اس کا مادہ نہیں ہے۔ جس کا مادہ نہیں ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یا وہ قلیل ہوگا یعنی کور نہیں ہوگا، یا کور ہوگا۔ مادہ نہیں ہے ٹینکی کا لیکن ہے ٹینکی میں کور، یا ایک گڑھا بنایا ہوا ہے اس میں بھرا ہوا ہے، اس کا مادہ نہیں ہے گڑھے میں جو کھڑا ہے، لیکن ہے کور سے بھی بہت زیادہ، 100 کور، تو مادہ اس کا نہیں ہے۔ تو جس کا مادہ نہیں ہے اس کی دو قسمیں ہوں گی، ایک قلیل اور ایک کور۔ قلیل کے بارے میں یہ کہ اس سے نجاست کی ملاقات ہو جائے تو بھی نجس ہو جاتا ہے، یا متنجس کی ملاقات ہو جائے تب بھی نجس ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ بات آگے آ رہی ہے کہ نجاست 3 سے آگے نہیں جاتی، وہ آ رہا ہے،
ایک وہ آ رہی ہے بات کہ ہم کہہ رہے ہیں نا قلیل پانی متنجس سے نجس ہو جاتا ہے، تو وہ والا آگے قاعدہ آگے آ رہا ہے کہ نجاست جو ہے وہ 3 تک ہی رکھیں، آگے نہ جانے دیں۔ تو قلیل جو ہے نجاست سے ملاقات کرے نجس ہوگا، متنجس سے ملاقات کرے نجس ہوگا۔ اچھا، وہ ہمارے ہاں جو آتے ہیں عوام الناس وہ کہتے ہیں کیا فرق ہے نجس اور عین نجاست اور نجاست میں کیا فرق ہے؟ یہ ابتدائی طالب علم سے امتحان لیتے ہیں کہ وہ جو گڑ بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہی کہ نجاست اور عین نجاست میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال ہی غلط ہے، نجاست اور عین نجاست ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کو پوچھنا چاہیے کہ نجس اور متنجس میں کیا فرق ہے، نجاست اور متنجس میں کیا؟ نجاست ذاتی طور پر اس میں نجاست ہے، اور متنجس نے کسب کی ہوئی ہے نجاست، کسی اور ذاتی جو نجس ہے اس سے کسب کی ہوئی ہے، تو ان کو کہنا چاہیے سوال ہی غلط ہے۔ تو قلیل جو ہے وہ نجس سے بھی متنجس ہو جائے گا اور متنجس سے بھی متنجس ہو جائے گا، الا یہ کہ قلیل بڑی علیکم السلام تیزی سے آ رہا ہے، جیسے وہ پیپ سے نکل رہا ہے، یا لوٹے کو ہم نے ایسے کیا تو اس کی جو ہے ٹوٹی ہے اس سے نکل رہا ہے، یا اوپر ٹینکی میں پوری نہیں ہے قلیل ہے سارا، ہم نے ٹوٹی کھولی اور نیچے نجاست پڑی ہوئی ہے اور نجاست کو لگ رہا ہے، تو قوت کے ساتھ نکل رہا ہے اور آگے نجاست سے ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ جو دھار ہے پانی کی یہ نجس نہیں ہوگی، لوٹے کے اندر جو ہے وہ بھی نجس نہیں ہوگا، نجس صرف وہی ہوگا جو ہاتھ سے ملاقات کر رہا ہے، اور ادھر تو نجاست پڑی ہوئی ہے اور اس کو لگ کے نیچے جو جا رہا ہے تو وہ نجس ہے۔ یہ جو دھار ہے یہ نجس نہیں ہوگی، دھار نجس نہیں، حالانکہ متصل ہے، دقت کے ساتھ دیکھا جائے تو متصل ہے، اور جیسے اس دھار کو بھی نجس ہونا چاہیے تھا، لوٹے کے اندر والے کو بھی نجس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نجاست سے ملاقات ہو گئی ہے، تو کہا یہ دقت عقلی یہاں نہیں دکھانی، یہ فقہ ہے اور فقہ میں عرفیات چلتی ہیں، عرف کی نگاہ میں یہ متصل نہیں ہے، منقطع قسم کا ہے، عرف کی نگاہ میں لوٹے والا اور ہے جو ہاتھ پہ لگ رہا ہے وہ اور ہے، حتیٰ عرف کی نگاہ میں یہ والی دھار اور ہے جو ہاتھ پہ لگ رہا ہے یہ اور ہے، تو عرفی نگاہ سے یہ 3 ماہ ہو گئے ہیں، ایک ہاتھ پہ جو نجس ہو رہا ہے، ایک یہ دھار ہے، اور تیسرا ہے وہ جو لوٹے کے اندر ہے، یہ دھار اور ہے اور وہ جو ہاتھ سے لگ رہا ہے اور ہے، لہذا یہ نجس، دھار نجس نہیں ہوگی، دھار نجس نہیں ہے تو وہ لوٹے والا بھی نجس نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دھار نجس نہیں ہوگی، کیونکہ عرف کی نگاہ میں یہ 1 ماہ شمار نہیں ہو رہا ہے، دقت عقلی سے ہو رہا ہو، لیکن فقہ میں یہ دقت عقلی نہیں چلانی ہوتی، فلسفہ نہیں بنانا اس کو، تو قوت کے ساتھ متدفق ہے تو وہ صرف وہی جگہ نجس ہوگی جو ہاتھ سے ملاقات کرے، باقی پاک رہے، اس لیے تو ہاتھ پاک ہو جاتا ہے، ورنہ کبھی بھی نہ ہو سکتا، جیسے ادھر لگتا سارا لوٹا جو ہے نجس ہو جاتا اندر تک، پھر لوٹے کو پاک کرتے۔ الماء المطلق اما لہ مادہ او لا مادۃ لہ، والاول لا مادۃ لہ کی پہلا جو لا مادۃ لہ اس کی 2 قسمیں، اما قلیل لا یبلغ مقدارہ القر او کثیر یبلغ مقدارہ القر، کثیر ہوگا قرب، والقلیل ینفعل آگے بتائیں گے قر کتنا ہوتا ہے، والقلیل ینفعل بملاقات النجاسہ، قلیل نجس ہو جاتا ہے، ینفعل سے مراد یہاں یتنجس ہے، اثر قبول کرنا، انفعال لکھا ہے، نجس کی صرف یاد نہیں ہے، انفعال باب کا معنی یہی ہوتا تھا کہ اثر قبول کرنا، قلیل نجس ہو جاتا ہے ملاقات نجاسہ سے، وقضاء المتنجس ملاقات متنجس سے بھی نجس ہو جاتا ہے، علی تفصیل یاتی فی المسئلہ 415، اتنا دور نجاسات اور طہارات مطہرات جب ذکر کریں گے نا وہاں یہ ملے گا، نعم اذا کان متدافعا بقوت، قوت کے ساتھ متدافع ہے، آہستہ آہستہ نہیں، یہاں ہم نے چھوڑا نا آہستہ آہستہ جا رہا ہے تو وہ متدافع بالقوہ نہیں ہے، تو اس کو عرف ما واحد شمار کرے گا، لیکن جیسے لوٹے کے آگے سے نکل رہا ہے اس کو عرف جو ہے ما متعدد شمار کرے گا، اس وجہ سے وہ نجس نہیں ہوگا۔ نام اذا کان متدافعا دفع کے ساتھ آ رہا ہے، یہ دفع یعنی دھکا دینا، اس کے ساتھ آ رہا ہے، اور دفع میں قوت بھی ہے، فن نجاسہ تختہ سین آئدن بموضع الملاقات،
جو جگہ ملاقات کر رہی ہے پانی کی نجاست صرف وہی جگہ نجس ہوگی، باقی دھار نجس نہیں ہوگی۔ موضع ملاقات نجس ہوگا۔ والمتدافع الیہ، متدافع الیہ وہ ہے جو ہاتھ سے نیچے گر رہا ہے۔ متدافع منو کون ہے؟ وہ جو لوٹے میں آئے اور دھار ہے وہ متدافع منو ہے۔ یہ جو گر رہا ہے ہاتھ سے لا کے اس کو کہتے ہیں متدافع الیہ، متدافع الیہ بھی نجس ہو جائے گا۔ ولا تجری النجاسہ الی المتدافع منو، متدافع منو یہی دھار ہے اور لوٹے کے اندر والا، ادھر نجاست سرایت نہیں کرے گی۔ سواؤن آکانا جاریاً من الاعلی الی الاسفل، اعلیٰ سے اسفل اوپر سے نیچے آ رہا ہے دھار تو بھی یہی حکم ہے۔ کلمال منصب من المیزاب الی الموضع النجس، اوپر پر نالا نہیں ہوتا، میزاب اس سے آ رہا ہے اور نیچے نجاست پڑی ہے اس سے لگ رہا ہے تو یہ دھار نجس نہیں ہوگی۔ فإنه لا تسری النجاسہ الی اجزاء العمود، نجاست سرایت نہیں کرے گی اس دھار کی طرف، عمود سے مراد یہ دھار ہے المنصب جو نیچے گر رہی ہے، اس دھار کی طرف نجاست سرایت اوپر نہیں کرے گی۔ فضلاً عن المقدار الجاری علی السطح، چہ جائے کہ وہ مقدار جو چھت پر موجود ہے اس تک تو بدرجہ اولا نہیں جائے گی نجاست، یہ تھا اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ او امکان متدافعا من الاسفل الی الاعلی، نیچے سے اوپر جا رہا ہے، فوارہ چلایا ہے اس میں کور سے کم ہے، 300 لیٹر ہے مثلا، 384 لیٹر نہیں ہے، 380 لیٹر ہے۔ فوارے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایسے ایسے وہیں سے لے کر وہ پھینکا، اس نے جو اوپر پھینکا تو اوپر چھت پر نجاست تھی اس سے جا ٹکرایا، اور جو جگہ ٹکرائی ہے اسی سیکنڈ میں جب ٹکرایا ہے، ہم اس پانی کو اس دھار کو نجس کہنے کا، دھار کو نجس نہ کہو، صرف اسی کو کہو جو اوپر چھت پہ لگا ہے، چھت نجس تھی۔ اب آپ کہیں جی وہی نیچے جو گرا ہے تو پھر تو ہم کہیں گے وہ تو متنجس کی ملاقات سے اب نجس ہو رہا، مسئلہ اس سیکنڈ میں جب وہ لگا ہے یا کوئی ہم نے ایسا طریقہ کر لیا ہے کہ بس وہ لگا اور اس کو ہم ادھر نہیں آنے دیتے تو پھر صرف وہی نجس ہوگا، ادھر پھر آیا ہی نہیں ہے تو یہ نجس نہیں ہوگا۔ فإنه امکان متدافعا من الاسفل الى الاعلی، نیچے سے اوپر ہے، کالماء الخارج من الفوارہ، فوارہ سے نکلا، الملاقی لسقف النجس، تو صرف وہی جگہ نجس ہوگی جو چھت سے ملاقات کر رہے۔ فإنه لا تسری النجاسہ الى العمود، یہ جو دھار ہے پانی کی اس دھار کی طرف نجاست سرایت نہیں کرے۔ ولا الی ما فی داخل الفوارہ، اور جو فوارے کے اندر ہے اس کی طرف بھی سرایت نہیں کرے گی، کیونکہ جس نے چھت سے ملاقات کیا، فرض کرو اس کو ہم نے واپس فوارے میں آنے ہی نہیں دیا، ادھر چلا گیا کہیں اور ہم نے طریقہ کیا ہوگا۔ وَقَدَا اِذَا كَانَ مُتَدَافِعًا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ إِلَى الْآخَرِ، یہی حکم ہوگا جب ایک طرف سے دوسری طرف متدافع بالکل ہوا ہے، اس دیوار سے نکلا اور اس دیوار کو لگا تو بھی یہی۔ یہ ہے جو قلیل ہے وہ ملاقات نجس اور متنجس سے نجس ہو جاتا ہے۔ عمل کثیر، جو کثیر ہوگا یعنی یقر ہوگا، ابھی جاری کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ اس پانی کی ہم باتیں کر رہے ہیں جس کا مادہ نہیں ہے، جاری اور کنواں اور وہ ہیں جن کا مادہ ہے وہ آگے آئیں گے، یہ ہے جس کا مادہ نہیں ہے۔ عمل کثیر الذی یبلغ القر، قر جتنا ہے تو فلا ينفعل بملاقات النجس فضلا عن المتنجس، یہ نجاست سے ملاقات سے نجس نہیں ہوگا، چہ جائے کہ متنجس سے ملاقات کرو، خود نجاست عین نجاست سے ملاقات کرے تب بھی نجس نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، یہ شرط مہم ہے۔ صرف اتنا کہنا نا کہ اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے، یہ بات غلط کہہ رہے ہوں گے، فقہی لحاظ سے آپ کم علمی کا شکار ہیں، کوئی اپنی عبارت سیٹ کرو۔ رنگ بو ذائقہ نجاست کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے رنگ بو ذائقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اگرچہ نجاست اس میں گئی ہے تو اس کو ہم نجس نہیں کہیں گے، الا یہ کہ مضاف ہو گیا ہے تو پھر مضاف کے اپنے احکام ہیں، مضاف نہیں ہوا ہے، رنگ بو ذائقہ تبدیل ہوا ہے کسی اور وجہ سے تو ہم اس کو، مثلا ادھر سے نجاست ملی، ادھر سے کوئی ہوا جو چلی نا بدبودار، اس نے آ کے پانی کا بو تبدیل کر دیا ہے تو یہ نجاست نے تو تبدیل نہیں کی، تو لہذا یہ پانی ہم نجس قرار نہیں دیں گے کیونکہ نجاست کی وجہ سے رنگ بو ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہے، تو رنگ بو اور ذائقہ ان میں سے کوئی ایک تبدیل ہو جائے نجاست کی، اور یہ تین صفتیں جو ابھی ذکر ہو رہی ہیں رنگ بو ذائقہ، یہ آپ کو کسی ایک روایت میں مشکل ہے ملیں، متعدد کو جمع کرنے سے یہ تینوں مل گئے۔
اور کوئی صفت نہیں ہے، بس یہ ان تین میں تبدیلی ہو، اور کسی صفت میں تبدیلی ہو گئی ہے وہ نجس نہیں ہوگا۔ نجاست ڈالی اور پانی کا وزن کم ہو گیا، نجاست ڈالی اور پانی کا وزن بڑھ گیا ہے، نجاست ڈالی اور پانی ٹھنڈا ہو گیا ہے یا گرم ہو گیا ہے، تو اس فرض کرو اس طرح ہو جائے تو اس طرح نجس نہیں ہوگا۔ ان تین میں تغیر ہو تو پھر نجس ہو۔ الا اذا تغیر بلون النجاسہ او طعم النجاسہ او ریح النجاسہ تغیران فعلیان، تغیر فعلی ہو جائے۔ ایک ہے تغیر تقدیری نہیں ہوتا تھا، کیا تھا لمحہ میں؟ حصی اور تقدیری۔ کہا آپ سید سستانی آپ کس کے قائل ہو؟ تغیر حصی کے قائل ہو یا تغیر تقدیری کے قائل ہو؟ کہا ہم نے لفظ فعلیان استعمال کیا، آپ کون سے لفظ لے آئے ہو؟ حصی ہے تغیر تو میں اس کا قائل ہوں، وہ تو نجس کر دے گا، رنگ بوزے کا حصی ہو گیا۔ ایک ہے تقدیری تو میرے نزدیک وہ نجس نہیں ہوگا، تقدیری کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے لفظ فعلیان استعمال کیا ہے، فعلیان یعنی بالفعل ایک چیز ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بالقوہ، تو فعلی ہو بالفعل، بالقوہ والی بات نہیں جس کو آپ تغیر تقدیر، اور ایک ہے فعلی کے حکم میں ہے۔ دو مسئلے آگے آ رہے ہیں، وہاں پر میں احتیاط واجب کی بنا پر نجاست کا کہوں گا، دو مسئلے آگے آ رہے ہیں، تو بالفعل چاہتا ہوں یعنی تغیر حصی چاہتا ہوں، اور وہ اگر صورت حاصل ہو جائے جس میں جو مسئلہ نمبر 33 اور 35 میں آئے گی تو وہاں پر میں احتیاط واجب کی بنا پر نجاست کا کہوں گا، تو وہ وما بحکم ہی تغیر فعلی ہو او ما ہوا بحکم تغیر الفعلی کما سیاتی آگے آ رہا ہے، وہ اسی مسئلہ بعد والے میں آ رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ تین تغیر چاہیے، ان میں سے کوئی ایک چاہیے اور وہ بھی نجاست کی وجہ سے کوئی ایک حاصل ہو۔ تغیر جو چاہیے ہوگا نا حصی ہو، تقدیری کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ تغیر بالکل ایسے ہی ہو جائے جیسے خون جو گیا ہے تو پانی جو ہے وہ سرخ بھی ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ پانی پیلا اگر ہو گیا ہے تو اس کو آپ کہتے ہو کہ خون غالب آ گیا ہے، کہتے ہو نا، خون پانی پہ غالب آ گیا ہے یا نہیں آ گیا؟ پانی اپنی اصل طبیعی حالت پہ ہے یا مغلوب ہو گیا ہے؟ جی مغلوب ہو گیا ہے، تو بس ہم یہی چاہتے ہیں، اگر پانی غالب آ جائے کوئی تغیر نہ ہو تو پانی غالب آیا ہوا ہوگا، پانی قاہر ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ نجس نہیں ہوگا، اور اگر خون غالب آ جائے ضروری نہیں ہے کہ سرخ رنگ کر دے، پیلا رنگ بھی کر دیا ہے تب بھی پانی اپنی طبیعی حالت پہ نہیں آئے، پانی مغلوب ہو گیا ہے، تو بس یہی مغلوبیت آئے گی نا تو پانی نجس ہو جائے گا۔ تو رنگ بو ذائقہ یہ تینوں ضروری نہیں ہے کہ بالکل خون والا رنگ، بالکل خون والا بو اور بالکل خون والا ذائقہ ہو جائے، تو بلکہ اسی وہ خون جو ہے ان اوصاف کے لحاظ سے پانی پر غالب آ جائے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پانی نجاست کی وجہ سے نجس ہے؟ وہی اس میں گئی اور چیز گئی ہی نہیں ہے، اس میں گیا ہی خون ہے اور رنگ اس کا پیلا ہوگا، اور اگر ہمیں شک ہے کہ یہ نجاست کی وجہ سے رنگ کو ذائقہ تبدیل ہے یا کوئی اور وجہ سے، تو ہم وہاں نجاست کا حکم نہیں لگائیں، خصوصاً وہ ہمارے ہاں جو پانی ہوتا ہے نا، دریا جب طغیانی میں آتے ہیں نا تو زمینوں پہ پانی چڑھتا ہے اور وہاں جو گڑھے ہوتے ہیں نا ان میں پانی ٹھہر جاتا ہے، گڑھے سے مراد بہت بڑے ڈھنڈا جی میں ڈھانڈ سے ان میں جو پانی کھڑا ہے وہ سال کھڑا رہے گا، 2 سال کھڑا ہے، 3 سال کھڑا ہے، بہت زیادہ پانی، اس کا ناک میں آپ ڈالو نا وضو کرتے وقت تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا تو بو کوئی اور ہے، یا منہ میں ڈالو تو اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا، تو وہاں پر لوگ پیشاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی جانور بھی اس اتنا زیادہ پانی جو ہوتا ہے مرا کھڑا ہوتا ہے اس میں، تو اب ہمیں کیا پتہ کہ یہ رنگ بو ذائقہ جو اس کا تبدیل ہے یہ نجاست کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ سے، ٹھہرے بھی پانی جو ہے نا وہ تبدیل ہو، کس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہے،
تو یہاں پر ہم نجاست کا حکم نہیں لگا سکتے. الصلاۃ طہارہ جاری. نجاست کا حکم اس وقت لگے گا جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ سبب تغیر نجاست ہے، پھر نجاست کا حکم لگے گا. تو تغیر، یہی 3 تغیرات ہم چاہتے ہیں، اور یہ بات بھی چاہتے ہیں کہ سبب تغیر نجاست ہو. اور ہم تغیر کامل نہیں چاہتے فی الجملہ. جیسے خون سرخ ہے لیکن پانی تو پیلا ہو گیا ہے نا اس کے جانے سے، فی الجملہ تغیر کافی، نجاست کی وجہ سے ہو اور فی الجملہ کافی ہے. فی الجملہ یعنی بعض، فی الجملہ میں بعض کا معنی ہے، یعنی تھوڑا سا بس کافی. اچھا اب ہے وہ مسئلہ تغیر جس کو آپ کیا کہا تھا اسی کے مقابلے میں، تقدیری. ہاں تقدیری جو ہے، ہاں تقدیری کہا تھا. تغیر تقدیری سے نجس نہیں ہو، یہ مسئلہ آگے لکھیں گے. کیوں نجس نہیں ہوا ہے؟ کہا پانی کی جو طبیعی حالت ہے وہ نجاست پہ غالب آ گئی ہے، نجاست کچھ کر بھی نہیں سکی، لہذا ہم پانی کو پاک ہی کہیں گے. اور اگر پانی اپنی طبیعی صفات کی وجہ سے غالب نہیں آیا ہے، کوئی اور چیز ہم نے پانی میں ملائی ہے، اس کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا کہ نجاست غالب آئی ہے یا نجاست غالب نہیں آئی. مثلا ہم نے پانی میں سرخ رنگ ڈالا ہے، پہلے مضاف نہیں ہونے دیا ہے، اس کو جیسے اٹھاتے ہیں یا دکھاتے ہیں کسی کو تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ مضاف ہے. ہر کوئی اس کو مطلق لفظ ما استعمال کرتا ہے، اور سلب بھی صحیح نہیں ہے. مجازاً لفظ ما استعمال نہیں ہو رہا، حقیقتاً استعمال ہو رہا ہے. سلب کرنا جائز نہیں ہے لفظ ما کا، اتنا زیادہ سرخ نہیں ہوا ہے. اب مطلق تو ہے، اس میں اب خون ڈالا تھوڑی سی مقدار. اب خون جو ڈالا پہلے سے اس کا رنگ سرخ قسم کا ہو چکا تھا، پہلے سے اس کا رنگ پیلا ہو چکا تھا. اب خون نے اس پر اثر کیا ہے یا نہیں کیا یہ ہمیں پتہ نہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اب پانی خون پر غالب آیا ہوا ہے لیکن اپنی ذاتی صفات کی وجہ سے نہیں، وہ سرخ رنگ کی وجہ سے جو ہم نے تھوڑی سی پانی میں ملائی تھی. اس مورد میں کیا فرماتے ہیں سیدنا؟ آپ جو کہتے ہیں تغیر تقدیری فضول ہے، کچھ نقصان نہیں دیتا، وہ تو ہے پانی بھی سفید، جس طرح پانی کا رنگ ہے نا، ایک بندے کو بہت زیادہ پانی پلاؤ نا، اب جو وہ پیشاب کرے گا اس کے پیشاب کا رنگ بالکل پانی کی طرح ہوگا، وہ پتہ ہی نہیں چلے گا یہ پانی ہے یا پیشاب ہے. وہ والا پیشاب پانی میں جائے تو اس کی تمام صفات ہی پانی جیسی ہیں. تو یہاں تو تغیر تقدیری، ایک قسم کا تغیر تقدیری ہے، اس میں 2-4 لیٹر ہم نے ڈالے ہیں پیشاب کے، تو تغیر تقدیری ہے لیکن پانی اپنی صفات، ذاتی صفات کی وجہ سے یہاں بول پر قاہر ہے اور غالب ہے. یہاں تو ہم سید سستانی کہتے ہیں یہ پانی نجس نہیں ہے. وہ جو رنگ ملایا تھا اور خون ملایا ہے پھر، اور پانی اب خون پر غالب ہے ذاتی صفات کی وجہ سے نہیں، تو سرخ رنگ کی مدد سے غالب ہے. یہاں کیا فرماتے ہیں؟ تو کہا یہاں پر احتیاط واجب کی بنا پر ہم آپ کو احتیاط کا کہیں گے. تو ایک دفعہ ہے پانی غالب ہو رہا ہے اپنی ذاتی صفات کی وجہ سے، ایک دفعہ تغیر تقدیری ہے، پانی غالب ہے اپنی کسبی صفات کی وجہ سے. کسب وہ سرخ رنگ سے کسب ہوتی ہے. اس صورت میں جو اس کی ذاتی صفات کی وجہ سے غالب ہے تو تغیر تقدیری نجس نہیں کرتا. کسبی صفات کی وجہ سے غالب ہے تو تغیر تقدیری نجس کر دے گا. احتیاط احتیاط واجب. تو یہ جو کہا تھا نا سیاتی او ما بحکم سیاتی کی ایک مثال یہی ہے، اور ایک آگے آ رہی ہے. اذا کانت النجاسہ لا وصف لها، پہلے وہ صورت ہے پانی بھی سفید اور بول بھی سفید ایک جیسے ہیں تو لا وصف للنجاسہ ہے. او کان وصفها یوافق الوصف الذي يؤد طبيعيا للماء، نجاست کی وصف ہے لیکن اسی طرح ہے پانی والی وصف ہے، اور پانی کی وہ وصف جو کسبی نہیں ہے بلکہ اس کی طبیعی ہے، طبیعی وصف ہے. تو اب وہ بول اس میں گیا ہے اور کافی زیادہ مقدار گیا ہے. اگر بول کی رنگ سرخ ہوتا تو پانی اب پیلا تو ہو چکا ہوتا، سرخ ہو چکا ہوتا، لیکن آج بول ہی اسی طرح ہے جیسے پانی ہے. تو لم ینجس الماء القرب وقوع فیہ، قرب پانی نجس نہیں ہوگا.
وَإِنْ كَانَتْ اگرچہ یہ وہی تقدیری بیان کرے اگرچہ وہ نجاست جو ہے بے مقدار لو کانا لہا خلاف وصف الماء لغیرہ، اگر نجاست کی ایسی وصف ہوتی جو پانی کے مخالف ہوتی تو یقیناً پانی کو تبدیل کر دیتی، کیونکہ مقدار بہت زیادہ ڈالی ہے بول کی کا تب بھی یہ پانی نجس نہیں ہے، کیونکہ پانی اپنی ذاتی صفات کی وجہ سے غالب آیا ہوا ہے۔ اما اذا کان منشا عدم فعلیت التغیر، یہ جو تغیر فعلی نہیں ہوا اس کا سبب عروض وصف غیر طبیعی للماء، اس کی وجہ یہ ہو کہ پانی پر ایک ایسی وصف آئی ہوئی ہے جو پانی کی طبیعی وصف نہیں ہے، وہی رنگ جو ڈال دیا۔ یوافق وصف النجاسہ، وہ جو وصف ہے وہ نجاست والی وصف کے موافق ہے، رنگ ایک جیسا تھا، نجاست کا رنگ بھی سرخ خون، اور وہ جو رنگ ملایا ہے پانی میں وہ بھی سرخ۔ کمال و موضع جا الماء بالصبغ الاحمر، مثلا قبل وہ کوئی دام فیا، اس میں نجاست جانے سے پہلے اس میں سرخ رنگ کیا ہے، تو یہاں پر خون غالب نظر نہیں آ رہا، پانی ہی غالب نظر آ رہا ہے، لیکن بے نصرت اللون الاحمر، اس سے مدد لے کر غالب آ رہا ہے۔ تو کہا یہاں پر فلاوت لزوماً الاجتناب عن هذا الماء حينئذ، کیوں بھائی اس سے اجتناب کر رہے ہو؟ وجہ بتا رہے ہیں، کہا لأن الابراء بکون منشا عدم التغیر، کہ معتبر بات یہ ہے کہ جو عدم تغیر کا سبب ہو نا وہ قاہریت الماء وغلبت الماء بما للماء من الاوصاف الطبیعیہ، اوصاف التکوینیہ، کہ پانی غالب آ رہا ہو اپنی ان اوصاف کی وجہ سے جو اس کی تکوینی اوصاف ہیں، یہ سرخ رنگ کی وجہ سے نہیں، وہ اوصاف اللہ تی تو طبیعیہ لہو، ان اوصاف کی وجہ سے پانی غالب آ رہا ہو جو اس کی اپنی طبیعی ہیں، لا لامر آخر، کسی اور امر کی وجہ سے غالب نہ آ رہا ہو، اگر اور کی وجہ سے آیا تو پھر ہم احتیاط واجب بنا کرنا چاہیے، اگر پانی خود اپنی ذاتی صفات کی وجہ سے غالب آ گیا اور نجاست کو اس نے دبا دیا ہے تو پھر ہم پاک ہیں۔ کہا یہ تین تغیر جو ہم نے لکھے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور تغیر ہوا ہے تو کہا نجس نہیں ہوا۔ اذا فرض تغیر الماء القرب بالنجاسہ من حیث الرقہ، پتلا ہو گیا ہے، او الغلظہ یا گاڑھا ہو گیا ہے، او الخفہ ہلکا ہو گیا ہے، او الثقل یا بھاری ہو گیا ہے، اور نحو ذالک کوئی اور تغیر ہوا ہے وہ مثلا گرم ٹھنڈا ہو گیا، من دون حصول التغیر باللون والطعم والریح، یہ والے تین تغیر حاصل نہیں ہوئے ہیں تو لم یتنجس ما لم یصر مضافا، جب تک مضاف نہیں ہو جاتا تو ہم اس کو نجس نہیں کہیں گے، اگر مضاف ہو گیا ہے، مضاف بھی ہو گیا اور نجاست بھی اس میں ہے تو اب نجس شمار ہوگا۔ اچھا، یہ اب وہ مورد جو سیاتی میں دوسرا مسئلہ آنا تھا 35، کہ پانی کے ساتھ پڑا ہوا ہے مردار، مثلا نجاست، کوئی سی نجاست پڑی ہوئی ہے پانی سے باہر، ادھر ٹب بھرا ہوا ہے کور یا گڑھا ہے جس میں کور ہے، کور سے زیادہ ہے، ادھر ساتھ باہر جو ہے نجاست پڑی ہوئی ہے، بلاؤ مردار ہے یا بول خانہ خون وغیرہ جو بھی ہے، اس کی وجہ سے اس میں تبدیلی آئی ہے، بو کی تبدیلی آ گئی اس کی وجہ سے، تو نجاست اندر تو نہیں گئی، یہاں کیا کہو گے؟ کہ یہاں بھی ہم احتیاط واجب کی بنا پر کہیں گے کہ یہ پانی نجس ہے، کیونکہ نجاست کی وجہ سے تبدیلی تو آ گئی، اب ملاقات نہیں ہوئی سیدنا، نجاست کی وجہ سے صرف تبدیلی ہوئی ہے، ملاقات تو نہیں ہوئی، لہذا اس لیے کہا ہم میں تردد ہے، پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، جہاں بھی جہاں بھی احتیاط واجب ہے، احتیاط لازم ہے، اشکال ہے، تامل ہے، جو ہم نے پڑھے تھے احتیاط وجوبی والے موارد، وہاں پر مرجع دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، امام زمانہ کے آنے تک احتیاط کرتے ہیں، میں بھی احتیاط کرتا ہوں اور آپ بھی احتیاط کریں، تو احتیاط واجب کا سخت ترجمہ یہی ہے کہ مرجع اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہے، عوام کو یہ ترجمہ نہ بتائیے گا، نہیں تو ہر جگہ احتیاط واجب ہے نا توضیح المسائل میں، یہ سخت ترجمہ وہاں نہ کیجیے۔ تو کہا یہاں پر احتیاط واجب بنا پر آپ اجتناب کریں، اور خصوصاً اس وقت تو پکی احتیاط واجب ہے، یہاں احتیاط واجب ہے پانی سے باہر پڑا ہے مثال،
اگر ایسے ہو جائے کہ مردار کا ایک پاؤں پانی میں ہے اور باقی سارا بہر ہے، اور پانی کا جو بو تبدیل ہوئی ہے نا وہ صرف اسی پاؤں کی وجہ سے نہیں ہوئی، اس جمع بہر والی بدبو ساتھ مل کر سارے نے تبدیل کیا ہے پانی کو، صرف اس پاؤں نے تبدیل نہیں کیا ہے، تو یہاں پر تو پکی احتیاط واجب ہے، یہاں فتویٰ یہاں بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پاؤں نے تبدیل کیا ہے یا سارے نے مل کر تبدیل کیا ہے یا صرف باہر والے نے کہا بس یہ والی صورت آپ کو نظر آئی ہے تو یہاں تو پکی احتیاط واجب ہے، وہاں جو بالکل بہر تھا تو وہاں بھی احتیاط، لیکن یہاں یقیناً اذا تغیر لون الماء الکر، یا تام تبدیل ہو یا ری تبدیل ہو بالمجاورہ للنجاسہ، نجاست پڑوس میں پڑی ہوئی ہے اس کے اندر نہیں پڑی، تو فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنہ، یہاں پر احتیاطاً اس سے اجتناب کریں، احتیاط واجب ہے، لا سیما فی مثل ما اذا واقع جزء من المیتۃ فیہ، خصوصاً اس وقت تو احتیاط یقیناً کرنا جب ایک جز مردار کی پانی میں بھی آئی ہوئی ہے، وتغیر الماء بمجموع داخل والخارج، اور پانی تبدیل ہو گیا ہے داخلی مقدار اور خارجی مقدار جو مردار کیا اس سب کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے، یہاں پر احتیاط واجب تو پکی ہے۔ یہ دو موارد جو سیاتی والے تھے۔ اچھا، متنجس چیز جو ہے وہ کور میں گئی ہے تو کہا کور نجس نہیں ہوگا الا یہ کہ اس متنجس میں جو نجاست تھی اس نجاست کی وجہ سے رنگ بوزے کا تبدیل ہو گیا ہے، یہ اطمینان اگر آپ کو ہے تو پھر کور نجس، کپڑا ہے اس میں نجاست ہے، ہم نے کپڑے اسی کو کور میں ڈبو دیا، کور کا ذائقہ فرض کرو تبدیل ہو گیا، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ نجاست نے تبدیل کیا ہے یا کپڑے کا اپنا کوئی ذائقہ تھا اور کپڑے نے یہ ساری تبدیلی کی ہے، کپڑا تو نجاست نہیں تھا نا، تو یہ پتہ نہیں ہے تو کور پاک، اور اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ نہیں یہ ساری تبدیلی نجاست کی وجہ سے ہوئی ہے جو کپڑے میں موجود تھی تو پھر نجس، متنجس سے نجس نہیں۔ اذا تغیر الماء القرب وقوع المتنجس تھی، متنجس گیا اس میں کپڑا گیا، متنجس ہے نا کپڑا، تو لم ينجس الا ان يتغیر الماء بوصف النجاسہ التي تكون للمتنجس، وہ نجاست کی وصف جو ابھی متنجس میں ہے اس نجاست والی وصف قاہر آ گئی ہے، قاہریات اور مقہوریات غالب اور مغلوب یہ بناتے رہنا، کالماء المتغیر بالدم، پانی ہے آپ کے پاس وہ خون پانی قلیل ہے جگ میں ہے اس میں خون ملایا ہوا ہے تو وہ سارا سرخ ہے اس کو ہم متنجس کہیں گے، نجاست نہیں کہیں گے، پانی ہے اس میں خون ملایا ہے، ایک چھٹانگ دو چھٹانگ ایک پاؤ خون ملا دیا ہے جگ میں، اب یہ رنگ اس کا بھی سرخ ہو گیا ہے، یہ والا جگ جو ہے ہم نے کور میں ڈالا ہے، اب کور کا رنگ پیلا ہو گیا ہے تو پانی تو رنگ پیلے نہیں کرتا نا جو جگ میں تھا خون ملانے سے پہلے، تو یہ جو پیلا پان ہوا ہے کور میں یہ خون کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا ہے، لہذا آپ کور نجس ہوگا۔ کالمال متغیر بالدم، متغیر پانی ہے خون کی وجہ سے جگ، یا کا یہ جگ ہم نے گرایا ہے فی الکور، فیتغیر الکور فتغیر لون الکور فیصیر لون الکور اصفر، کور کا رنگ بھی اصفر ہو گیا ہے پیلا ہو گیا ہے تو فإنہ ينجس، اب کور نجس ہو گیا کیونکہ ہمیں اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ جو تبدیلی کور میں آئی ہے یہ نجاست کی وجہ سے آئی۔ اچھا، یہ وہی مسئلہ ہم نے جو کہا تھا پورا سرخ ہونا ضروری نہیں ہے، فی الجملہ تغیر ہو جائے تو بھی کافی ہے، تو بس تغیر نجاست کی وجہ سے ہو اور فی الجملہ ہو تب بھی کافی ہے۔ یکفی فی حصول النجاسہ التغیر بواسف النجس فی الجملہ، تھوڑا سا مثلا ولا لم یکن متحدان ولا لم یکن التغیر متحدان بوصف معه یعنی ما وصف النجاسہ، تغیر بالکل ویسا نہیں ہے جیسے نجاست کی وصف تھی، نجاست کی وصف ہے سرخ اور تغیر ہے وہ پیلا تو بھی کافی ہے، فإذا اصفر الماء القرب ملاقات الدم تنجسا، پانی نجس شمار ہوگا۔ مالا مادت، تھوڑا ٹائم ہے نا، یہ ایک مسئلہ پڑھنا اس کی پہلی صورت جو نیچے ہے جاری کسے کہتے ہیں، یہ 38 مسئلہ کل پڑھیں گے، تو یہ تھا جس کا مادہ نہیں اس کی دو قسمیں ہو گئیں قلیل اور کور۔
قلیل واضح ہے نجس ہو جاتا ہے ملاقات نجس و متنجس سے، اور پورا اس وقت نجس ہوگا جب نجاست کی وجہ سے تغیر ہو اوصاف ثلاثہ میں، ولاؤ فی الجملہ تغیر، اور تغیر تقدیری کوئی نقصان نہیں دیتا، الا وہ والا ہو کہ جہاں پر معلوم نہ ہو کہ پانی غالب ہے یا نہیں ہے، وہ سرخ رنگ ملا دیا تھا، اور دوسرا وہ مردار والی صورت، وہاں احتیاط واجب ہے باقی۔ اچھا اب ہے کہ جس کا مادہ ہو، کا مادہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مادہ طبیعیہ اور ایک ہے مادہ غیر طبیعیہ۔ ٹینکی میں جو موجود ہے یہ غیر طبیعیہ ہے، اور جو گلیشیئر پہ برف پگھل کے آ رہی ہے وہ طبیعیہ ہے، زمین سے ابھر رہا ہے یہ بھی طبیعیہ ہے، انشاءاللہ۔ سارا پانی